ہم سب مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت جاننے کے باوجود بھی کہ ہم سب لوگ مر جائیں گے، پھر بھی ہم ایک دوسرے کا گلا پھاڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بے عزت کر رہے ہیں۔ جوانوں، اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دینا، معاف کر دینا اپنے تمام دشمنوں کو، مگر دو لوگوں کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ پہلے وہ لوگ جو تمہاری روزی روٹی کے دشمن بنے، جو تمہارے روزگار کے دشمن بنے، جو تمہارے رزق کے دشمن بنے، جو تمہاری اولاد کے دشمن بنے، جو تمہاری جان کے دشمن بنے، جو تمہارے مال کے دشمن بنے، ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ دوسرے وہ لوگ جو تمہارے رزق کے دشمن بنے، جنہوں نے تمہاری عزت والی پگڑی خاک میں ملانے کی کوشش کی، جنہوں نے لوگوں کے سامنے تمہیں ننگا کیا، دنیا والوں کے سامنے تمہیں رسوا کیا، تمہیں ذلیل و خوار کیا، ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ اپنا حساب و کتاب لے کے ہی دم لینا۔ میرے دامن میں زندگی بدل دینے والا، خون کے آنسو رلا دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں دکھی اور غمزدہ لوگوں کو حوصلہ دیا ہے، حوصلہ دیا ہے کہ پریشان مت ہونا، اللہ کا ترازو انصاف تولنے ہی والا ہے۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں دکھی لوگوں کو، جن پر ظلم ڈھائے گئے، جن کو دکھ دیے گئے، جن کا جینا حرام کیا گیا، جن کے دل دکھائے گئے، جن کے زخموں پر نمک چھڑکے گئے، اللہ اکبر، جن کا مال ضبط کیا گیا، جن کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی گئی، یہ واقعہ ان لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے کہ پریشان مت ہونا۔ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے، تماچا مارتی ہے نا، تو پھر وہ دل پر نہیں، سیدھا روح پر اثر کرتا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، پرانے زمانے کی بات ہے، پرانے دور کی بات ہے کہ ایک غریب اور لاوارث عورت اپنی ایک بیٹی کے ساتھ کچے مکان کے اندر غربت کی زندگی بسر کر رہی تھی، سختیوں والی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس عورت کی جو بیٹی تھی، سبحان اللہ، اللہ تعالی نے اسے بڑا ہی حسن دے رکھا تھا۔ وہ حسن و جمال کی ملکہ تھی، اتنی خوبصورت تھی، اتنا حسن تھا کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ زمانے کی لڑکیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ شہزادہ